28واں پارہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس چل پڑو اللہ کی یاد کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے۔ گزشتہ درس میں جمعے کے فضائل کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ بیان کی تھی، اور آج جمعے کو چھوڑنے پر جو انسان جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر کے، دو چار اس پر وعیدیں ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر آقا نے فرمایا کہ لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر وہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جمعے کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر پیچھے سے جا کر ان لوگوں کے گھروں کو میں جلا کے رکھ دوں جو جمعے کی نماز کو چھوڑ دینے والے ہیں، کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں۔ اس لیے جمعے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ کل بھی جیسے عرض کیا تھا کہ پہلی امتوں کے لیے بھی ایک دن تھا تعظیم کے لیے، دیکھو لوگوں نے تعظیم نہ کی تو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور ہم مسلمانوں کو جمعے کا دن ملا، اس کی تعظیم واجب ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور باقی پہلی قوموں کے لیے تو پورا دن عبادت کرنا ہوتا تھا، کوئی اور دوسرا کام نہیں کر سکتے تھے، اور ہم اذان تک، صبح سے اذان تک جو بھی کریں، نماز سلام پھیر دیا جائے، پھر اس کے بعد جو مرضی ہے کرو۔ ہم سے یہ 1 گھنٹے کی بھی تعظیم جمعے کی نہیں ہوتی، حالانکہ جمعے کا دن اتنا عظیم دن کہ اللہ نے پوری سورت ایک اس جمعے کے بارے میں نازل فرمائی، جو ابھی جس کی درس ہو رہا ہے سورہ جمعہ، اسی مناسبت سے اللہ نے بیان فرمائی۔ جمعے کی ابتدا کب ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو چند دن قباء کی بستی میں آقا علیہ السلام ٹھہرے، بنی عمر بن عوف کے ہاں۔ قباء سے روانہ ہونے سے 1 دن پہلے جمعرات کے دن آقا علیہ السلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی آقا علیہ السلام نے بنیاد رکھی، تو سب سے پہلی مسجد
اسلام کی وہ مسجد قباء ہے۔ اللہ کے نبی قباء کی بستی میں ٹھہرے اور ایک دن پہلے جانے سے پہلے آقا علیہ السلام نے اس بستی میں مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعے کے دن صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب بنو سالم بن عوف کی بستی میں آقا علیہ السلام پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا، اور جمعے کی فرضیت کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب بھی جو حضرات گئے ہیں مسجد جمعہ کے نام سے جو مسجد بنی ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا، اور اس مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ ہی رکھا گیا۔ نماز جمعہ اصل میں جمعے کی جو نماز تھی یہ مکہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کی سب سے پہلی ادائیگی مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام کے حکم سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ یعنی پہلا جمعہ نبی پاک کے حکم پر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کے حکم پر پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی، اور اس پہلے جمعے میں 40 حضرات شریک تھے ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی آقا علیہ السلام مکہ میں ہی تھے، مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ نے نبی پاک کے حکم سے مدینہ پاک میں یہ جمعے کی نماز قائم کی، اور یہ پہلی جمعے کی نماز ہے جو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی۔ اور زمانہ جاہلیت میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت کعب بن لؤی نے جمعہ قائم کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی نبی پاک کے جو جد امجد ہیں کعب بن لؤی، انہوں نے جمعہ قائم کیا تھا، اور جمعے کا جو پرانا نام ہے اس کا نام عروبہ تھا، عین کے ساتھ عین، را، واو، با اور ہا۔ عروبہ یہ جمعے کا پرانا نام تھا۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کعب بن لؤی نے سب سے پہلے اس دن کا نام جمعہ رکھا، اور چونکہ اس دن لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اس لیے اس دن کو جمعہ اس لیے کہا گیا، اور جمعے کی تعظیم واجب ہے۔ اور جیسا کہ سن 2000 کے تقریباً بات ہے کہ اس کی شروع میں غیر مسلموں نے بلیک فرائیڈے کے نام سے جمعے کے دن کو بلیک فرائیڈے کے نام سے انہوں نے منانا شروع کیا۔ بلیک فرائیڈے معاذ اللہ یعنی کالا جمعے کا دن، استغفر اللہ۔ مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ میں یہ ٹرم رائج ہے، اور بلیک فرائیڈے والے دن کیا ہوتا ہے، جیسے یہ لوگ اور ڈے مناتے ہیں اسی طرح جمعے سال میں ایک جو دن جمعے کا آتا ہے اس کو بلیک فرائیڈے کے نام سے یہ مغربی ممالک مناتے ہیں، اور اس دن دکانوں پر سیل لگتی ہے، سستی چیزیں ملتی ہیں، تو چنانچہ ہمارے بھی بزنس مین اور خریدار دونوں نے ہی اسے اپنا لیا ہے، اور اگر یہ ایک بزنس ٹرم ہی ہے تو پھر بلیک سیچرڈے بھی ہو سکتا تھا، بلیک سنڈے بھی ہو سکتا تھا، صرف جمعے ہی کو ان لوگوں نے کیا، حالانکہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کا دن، روشن رات ہے، اور کل میں نے فضائل میں عرض کیا تھا جو اس رات میں فوت ہو جاتا ہے، اس دن میں فوت ہو جاتا ہے جمعے کے، تو اللہ اس سے عذاب قبر اٹھا لیتے ہیں، اس بندے کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور بھی فضائل کل تفصیلی ہوئے تھے، تو جمعہ اتنی فضیلت والا دن، روشن رات، اور ان ظالموں نے بلیک فرائیڈے کے نام سے بھی مناتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی دن بلیک ڈے نہیں ہوتا، ویسے بھی عام طور پر کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس دن کو بلیک ڈے کے نام سے مناتے ہیں، کالی پٹیاں باندھ کے بلیک ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی دن بھی بلیک ڈے منانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور دن کوئی منحوس نہیں ہوتا، دن کوئی کالا نہیں ہوتا،
اس طرح تو ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات لگے رہتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، غمی بھی آتی ہیں۔ تو غمی پر کیا بندہ اس دن کو کہنا شروع کر دے کہ یہ سیاہ دن ہے، یہ کالا دن ہے؟ تو یاد رکھیں سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو بدلتا ہوں۔ اس وجہ سے کسی حادثے والے دن کو بھی سیاہ دن، بلیک ڈے کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ لوگ پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے، سامنے کچھ اور رکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اب یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، لبرلوں کے نعرے، ملحدین کے نعرے، ان غیروں کے نعرے مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ اب حقوق نسواں کے نام سے ان لوگوں نے عورتوں کو کیا حقوق دیے، بے حیائی کی آخری تنہا پہ کھڑا کر دیا۔ بظاہر ہمیں کچھ اور دکھاتے ہیں، نعرے کچھ اور ہیں، اور ان کے نعروں میں، ان کے کیپسولوں میں زہر بھر کے ہمیں دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پہلے تو مغربی ممالک میں تھا یہ بلیک ڈے منانا، اب پاکستان میں بھی آن لائن شاپنگ میں اس کو رائج کر دیا گیا، اور کافی ڈسکاؤنٹ کی آفر دی جاتی ہے۔ جب بلیک فرائیڈے یہ بدبخت بناتے ہیں تو اس میں کافی ڈسکاؤنٹ پر چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی اب یہ آن لائن خرید و فروخت شروع ہو گئی، اور لوگوں کی زبانوں پہ یہی بلیک فرائیڈے شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ بلیک فرائیڈے غیر مسلم کا ایک معاشرتی اور ثقافتی دن ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ غیر مسلم کے مروجہ تہواروں کو فروغ دینے اور ان سے فائدہ اٹھانے سے احتراز کرنا ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے جمعے کا جو دن ہے یہ روشن دن، روشن رات ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں اب دیکھو یہ ہے ساری غیروں کی رسم ہے، برتھ ڈے مناتے ہیں، پھر ٹیچر ڈے پہ آگے، پھر مادر ڈے پہ آگے، فلاں فلاں، ظاہراً بڑا اچھا یہ نعرہ رکھتے ہیں، اندر یہ ہماری نسلوں کو خراب کرتے ہیں۔ اب یہ جمعے کا بھی دن دیکھنے ایک دن آئے گا ہماری یہی نسل بلیک فرائیڈے جمعے کو بھی منائے گی، جیسے اور ڈے منانا بھی ان کے جائز نہیں ہے۔ مسلمان کو غیرت کرنی چاہیے اور ان کے جائز طریقوں پہ بھی لعنت بھیجے، لیکن ہم لوگ ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے منع کرے، انہی سے کہتے ہیں اور ان لوگوں کو ہر چیز حرام نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی وہ دیمک ہے جو پتہ نہیں لگتا، ایمان کو اندر سے کھا جاتی ہے، انسان کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ مختصر سے جمعے کے حوالے سے بات تھی، دو چار مسائل جمعے کے حوالے سے یہ سماعت فرما لیں کہ آیا جمعے کے اندر اگر امام بھول جاتا ہے تو جمعے کا سجدہ سہو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یاد رکھیں کہ جمعہ اور عیدین میں جب جماعت زیادہ بڑی نہ ہو، زیادہ لوگ نہ ہوں، اور سجدہ سہو کرنے میں کسی قسم کی غلطی اور تشویش کا اندیشہ بھی نہ ہو کہ اگر امام سجدہ سہو کرے گا اوپر منزل ساری، یعنی ان لوگوں کو کوئی ایسی غلطی نہیں لگے گی، کریں گے وہ بھی ساتھ، تو سجدہ سہو ایسی صورت میں کر لینا چاہیے۔ البتہ اگر جماعت کی کثرت ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں اور غلطی کا اندیشہ بھی ہے کہ لوگ آگے پیچھے غلطی کریں گے، نہیں سمجھ آئے گی سجدہ سہو کی، تو سجدہ نہ کرنے کی گنجائش ہے۔ ایسی صورت میں اگر جمعے اور عیدین میں بڑے اجتماع میں سجدہ سہو نہ بھی کیا، واجب چھوٹا ہوا ہے، سجدہ سہو لازم آتا تھا لیکن نہیں کرتا، اس وجہ سے امام کے لوگ غلطی کے اندر جو ہے وہ غلطی کے اندر پڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو نہ بھی کرے تو نماز کو لٹانے کی تب بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر عورتوں نے جمعے کی نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی اور ظہر کی نماز ان سے ساقط ہو جائے گی۔ ویسے تو عورت پر ظہر ہے، 4 فرض پڑھنے ہیں، لیکن اگر کسی عورت نے جمعے کی نماز ادا کر لی ہے تو اب 4 فرض نہیں، بس وہی 2 فرض ہوں گے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جمعے کی نماز میں کل 12 رکعت ہیں،
4 سنت مؤکدہ ہیں جو فرض سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر اسی طرح اس کے بعد 4 سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد جو 2 سنت پڑھے جاتے ہیں، راجح قول یہی ہے کہ یہ جو 2 سنت جو ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں، اور لیکن بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی نے نہ بھی پڑھے تو اس پر ملامت نہیں کرنا چاہیے، تو کیونکہ اس لیے کہ بعض نے یہی لکھا کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اور اسی طرح مسافر آدمی پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ مسافر وہ ہوتا ہے جس آدمی نے 48 میل یا 77.5 کلومیٹر اتنا سفر طے کر لیا ہے یا کرنا ہے، اور 14 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، یہ بندہ شرعی مسافر ہے، تو شرعی مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا مسافر آدمی جمعے کی نماز پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، تو اس میں افضل ہے کہ وہ جمعہ ادا کرے، اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے جمعے ہی کے مسائل کو ذکر کیا کہ جب جمعے کے لیے اذان کا پکارا جائے تو ایسی صورت میں جمعے کی طرف دوڑ پڑو، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو چھوڑ دو۔ اس سے صرف خرید و فروخت چھوڑنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے دنیا کے دین کے سارے کام چھوڑ دو، کوئی کام نہیں کرنا۔ اب اللہ کے منادی نے بلا لیا، اب مسجد کی طرف دوڑ لگا دو، چاہے کوئی شخص ملازم ہو، تاجر ہو، دکاندار ہو، کاشتکار ہو، افسر ہو، سارے کام چھوڑ دو، مسجد کی طرف آؤ اور خطبہ سنو، اور جمعے کی پہلی اذان ہو جانے کے بعد امام کے سلام پھیرنے تک ہر وہ کام ناجائز ہے جس کا تعلق جمعے کے ساتھ نہیں ہے۔ کھانا بھی نہ کھائے انسان، ہاں اتنا بھوکا آدمی کھانا کھا سکتا ہے پہلی اذان کے بعد کہ جس آدمی کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کھانا نہ کھایا اسی طرح نماز پڑھی تو بہرحال ساری توجہ میری کھانے کی طرف ہوگی، نماز کی طرف توجہ نہیں ہوگی، ایسا آدمی یعنی اذان کے بعد کھا سکتا ہے، وگرنہ عام نارمل آدمی جمعے کی اذان کے بعد دنیا کا کوئی کام کاج نہ کرے، کھانا پینا بھی نہ کرے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب سارے کام چھوڑ دو۔ جمعے والے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، بال کٹوانا، ناخن تراشنا، یہ جمعے کے سنت اعمال ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پہ بڑا کرم کیا، بڑے رحم کیا، تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں پابند کیا، اذان سے سلام تک، ورنہ بنی اسرائیل کے لیے 24 گھنٹے کی عبادت تھی، صرف عبادت ہی عبادت کرو۔ جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، بندر اور خنزیر اللہ نے بنا دیا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن کی تعظیم انسان خوب اس کی کوشش کرے، بالخصوص اپنے بچوں کی نماز جو رہ جاتی ہے، اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے اور پرائیویٹوں میں پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارا پہلا حق ہے۔ دین اور ایمان، ہماری پہلی اور آخری شناخت اسلام اور ایمان ہی سے ہے، تو کوشش کریں کہ ان بچیوں کی نماز بھی ضائع نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اسکول میں اتنی لیٹ چھٹی ہوتی ہے اور بچے اکثر نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کئی ڈرائیور حضرات ملتے ہیں، ہمارا جمعہ رہ جاتا ہے اور بچے درمیان گاڑی کھڑی کرنے نہیں دیتے، والدین کی شکایت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کس حساب سے دیکھو ہم سے جمعہ، ہماری نسلوں سے جمعہ جا رہا ہے، کوئی تعظیم نہیں ہے۔ کہاں بچے کون کرتے ہیں، کس انداز میں پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، پھر جمعے کی نماز کا کوئی پتہ نہیں، نہ والدین کو اس کی کوئی فکر ہے، نہ بچوں کو خود ہے ہی نہیں، نہ کسی اور کو ہے۔ تو اس لیے صرف دنیا ہی نہیں ہے، یہی ایمان ہر جگہ کام آئے گا، یہی دین کام آئے گا بالخصوص آخرت میں۔ تو اس لیے دنیا کے کام کاج بھی کریں، لیکن اپنی آخرت کی بھی ضرور، اپنی اولادوں کی بھی ضرور فکر کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ،
پس چل پڑو اللہ کی یاد کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہیں جمعے کے نفع کا پتہ چل جائے، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب